کہ جس شخص سے زکوٰۃ لی جائے گی وہ مسلمان ہونا چاہیے. جو صاحب ایمان اسلام کا اعتقاد مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے اوپر سے زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور ہاں اگر وہ مسلمانوں کی سٹیٹ میں رہتا ہے, مسلمانوں کی ریاست میں رہتا ہے, تو اس کے اوپر پھر مختلف قسم کے ٹیکسز عائد ہوں گے جس کو ہم جزیہ بھی کہتے ہیں اور خراج بھی کہتے ہیں. سال انسان کے مال زکوٰۃ کے اوپر سال گزر جائے, جمع شدہ مال کو, سٹل پڑے ہوئے مال کو, یا اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ کنزیومیبل ہو. جیسے کنزیومیبل آپ کسے کہتے ہیں؟ جو بینک کے اندر بیلنس ہوتا ہے یہ کنزیوم ہوتا ہے, اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہوتے ہیں یہ کنزیوم ہوتے ہیں. یا وہ خرچ کرنے کا مال ہو, جیسے کیش روپیہ پیسہ ہے, سونا چاندی ہے, یا جانوروں کا مویشی ہے مال مویشی, اور اس کے علاوہ یا پھر اس کے پاس مختلف دھاتیں ہوں جس سے وہ تجارت کرتا ہے, یا اس کے سٹور اور اس کی دکان میں پڑا ہوا مال ہو. پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے ہمارے یہاں پہ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی کے قیمت کے برابر جس شخص کے پاس روپیہ اور پیسہ موجود ہو اور اسے سال گزر جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہو. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے, اور یہ ان مساکین, ان فقراء کے لیے کہ جو بالکل اپنی ضرورت پوری ہی نہیں کر پاتے, فقیر اور مسکین وہ شخص جو اپنی ضرورت کے لیے کماتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن اس کی کمائی اس کی ضرورت کو پوری نہیں پڑتی. اور اسلام نے 5 ضرورتوں کا اعتبار کیا ہے: روٹی, کپڑا, مکان, علاج اور تعلیم. اگر کسی شخص کی یہ 5 چیزیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور بالاولیٰ ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 5 ضروریات کو پورا کرے گی. اور یہاں پہ تو چونکہ یہ تصور ہے ہی نہیں ہے, لہٰذا پھر آپ انڈیویجولی اپنی ذاتی حیثیت میں یا آپ کسی بھی اور اجتماعی حیثیت میں, جیسے ہم 100 لوگ مسجد کے ہیں تو بیت المال قائم کر لیتے ہیں, کسی جماعت کے, کسی منظم گروہ کے, کسی تنظیم کے, کسی آرگنائزیشن سے اگر ان کے پاس فہرست مستحقین کی موجود ہے تو آپ اس کے تھرو زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ مسلمان ہونا چاہیے, اور اس کے مال زکوٰۃ کے اوپر سال گزر جانا چاہیے. اور مال زکوٰۃ کیا ہوگا کہ کم از کم اس کی جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر کوئی کرنسی, کیش, کوئی بیلنس موجود ہے تو اس کے اوپر سال پڑے ہوئے ہو گیا ہے تو زکوٰۃ ہوگی. تو یہ 1,34,000 روپے کے قریب بنتا ہے. تملیغ فی الزکوٰۃ, جس شخص کو آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اس شخص کو مال زکوٰۃ کا مالک بنائیں گے. آپ کے پاس زکوٰۃ کے 10,000 روپے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے لہٰذا میں اسے 10,000 روپے کا راشن خرید کے دے دیتا ہوں. یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے کہ آپ نے اسے کیا خرید کے دینا ہے. تملیغ فی الزکوٰۃ کا مقصد ہے کہ جس شخص کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ مال مویشیوں کی زکوٰۃ ہے, وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے, تو الٹیمیٹلی وہ پیسے کی صورت میں ہوگی. اگر وہ آپ مال تجارت میں سے دے رہے ہیں یا آپ کیش کی صورت میں دیتے ہیں, نقد پیسوں کی صورت میں دیتے ہیں, تو پھر اس شخص کو, متعلقہ شخص کو, ضرورت مند کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جانا ضروری ہے. اگر آپ اس کے ہینڈ اوور مال زکوٰۃ نہیں کر رہے ہیں تو یہ محل نظر چیز ہے. اس چیز کو کلیریفائی میں کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جو چیز میری نظر میں ضرورت ہے لوگوں کی میں وہ خرید کے دے دوں, ایسا نہیں ہے. بلکہ جس صاحب ضرورت جو ہے اس کو آپ مال زکوٰۃ اس کے حوالے کر دیں, وہ جس چیز پہ چاہے وہ اپنا خرچ کر لے. یہ چیز مستحق کو, جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ مال زکوٰۃ. یہ سوال عام طور پہ ہوتا ہے کہ کیا جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے؟ بتانا ضروری نہیں ہے. آپ جس شخص کی مدد امداد کریں تو وہ شخص ممکن ہے کہ مال زکوٰۃ کا سن کے تو اس کو حیا آئے اور وہ اس چیز کو لینے سے گریزاں ہو اور انکاری ہو, تو لہٰذا بتانا ضروری نہیں ہے. اور عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جن لوگوں کی کفالت
اور جن لوگوں کی پرورش، جن لوگوں کو پالنا پوسنا براہ راست آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میرے ماں باپ نے مجھے 25 سال پالا ہے، 25 سال کے بعد اب وہ گھر پہ ریٹائرڈ ہیں، تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس مال زکوٰۃ ہے تو میں اس سے اپنے ماں باپ کی مدد کر دوں۔ او بھائی، ماں باپ کی کفالت کرنا، ماں باپ کو پالنا، ماں باپ کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ میرا فرض ہے۔ فرضی زکوٰۃ اس شخص کے لیے ہے کہ جو آپ کے پہل جو براہ راست رشتہ دار ہیں یا تعلق دار ہیں، جن کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، ان کے علاوہ لوگوں کے اوپر ہوگی۔ یعنی ماں باپ اور اپنی اولاد میں سے وہ بیٹیاں خاص طور پہ کہ جو ابھی بیاہی نہیں ہوئی ہوں، شادی شدہ نہیں ہوں، تو آپ کے گھر میں ہیں، تو ان کی کفالت آپ کے ذمہ ہے، آپ کے بیٹوں کی کفالت آپ کے ذمہ ہے۔ اور اگر بیٹی کو آپ بیاہ دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، تو اگر وہ اپنے گھر میں جا کے ضرورت مند ہے، مستحق ہے، یا کبھی اس کو کوئی ایسی ضرورت قرض کی پڑ جاتی ہے یا کسی بوجھ تلے وہ ہاتھ دبتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اب آپ کی کفالت میں نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان کیا، تو خذ من اغنیائہم ترد علی فقرائہم، جہاں سے زکوٰۃ لی جائے وہیں پہ زکوٰۃ کو صرف کر دیا جائے، اسی علاقے کے غرباء اور مساکین اور یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن یہ ترجیح ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارا یہ جو علاقہ ہے، چوہو ٹاؤن ہے، پی آئی اے ہے، اس میں لوگ مستحق نہیں ہیں یا ضرورت مند نہیں ہیں، یا اپنی ضرورتوں کو بقدر وہ کما لیتے ہیں، فلاں علاقہ ہے، فلاں بستی ہے، یا کوئی ہنگامی اور ایمرجنسی کی صورتحال، ڈیزاسٹر کی، سیلاب عذاب کی، یا کوئی اور جنگی صورتحال ہو، تو آپ ان لوگوں کو ترجیحاً مدد کر سکتے ہیں۔ آخری بات، اللہ رب العزت مال زکوٰۃ کی ادائیگی کا اس لیے حکم دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے وہ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو کم کرتا ہے۔ انسانی عقل جو ہے وہ اس چیز کو ماننے سے قاصر ہے کہ ایک چیز کے اندر آپ 5-10% اضافہ کر دیں، وہ ظاہری اضافہ ہے، اور 100 روپے سے اگر آپ 2.5 روپے کم کر دیتے ہیں تو وہ ظاہری طور پہ کمی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ جیسے ایک انسان ہٹا کٹا صحت مند انسان ہے، لیکن اس کا اگر بازو شل ہوا ہو، اگر اس کے بازو کے اندر سوزش، سویلنگ آ جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحت مند انسان صحت مند ہے؟ اس کا وہ عضو، اس کا وہ بازو، اس کا وہ ہاتھ مفلوج ہے، اس کو کوئی صحت مند نہیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ظاہری نظام کے اندر سے جو فالج زدہ یہ سسٹم ہے، اس کے اندر جو مفلوج لوگ ہیں، ان کے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اہل اسلام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو کم کرتا ہے، اس لیے کہ جو شخص سود عام طور سے قرضے کی بنیاد پہ آتا ہے، قرض کی، جب تک قرض نہ آئے عام طور پہ سود نہیں آتا۔ لیکن ایک شخص، میں ضرورت مند ہوں، کسی شخص سے اگر سوال کر رہا ہوں تو اپنی ضرورت کی وجہ سے، اور ایک شخص جو قرض دیتا ہے پھر وہ اس کے اوپر ہزاروں روپے اضافے کا تقاضا کرتا ہے، اور بدقسمتی سے سن 2023 کے اندر آپ جا کے چیک کریے گا، میں پڑھ کے آیا ہوں کہ کائبر ریٹ پاکستان کا وہ 21.5% رہا ہے۔ دنیا کے بہت ملک ایسے ہیں کہ جن کے اندر اتنی بڑی 22% تک شرح سود رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو کم کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے صدقات کے ذریعے سے تمہارے مسائل کو حل کر کے تمہیں جو ہے وہ اخوت اور عقیدت اور محبت اور ایک اسلامی معاشرے کی لڑی میں پرونا چاہتا ہے۔